یہ بھی ایک معاملہ ہے، گستاخان رسول سے رابطہ ہے. کہتے ہیں یار یہ دیکھو سرکار کی گستاخی کرتا ہے، شان میں اس طرح باتیں کرتا ہے. ہم کہتے ہیں جی کیا کریں صاحب، برادری ہے نا، خاندان ہے نا، رشتہ داری بھی تو نبھانی پڑتی ہے، دوستی بھی تو نبھانی پڑتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں، بتائیے صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول پوری دنیا میں پیدا ہوا ہے اور کیا قیامت تک ہوگا؟ انہوں نے اس امتحان پہ پورا اتر کر دکھایا ہے. جب میرے آقا نے فرمایا کلمہ پڑھو اور تمہارے وہ آباء و اجداد جنہوں نے تمہیں غلط عقائد کی تعلیم دی ہے مانو کہ وہ جہنمی ہیں، مانو کہ ان کے عقائد غلط ہیں، تو صحابہ کرام نے ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچا یا رسول اللہ وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں، وہ کیسے جہنمی ہو سکتے ہیں، ہم کیسے اپنے برادری اور خاندان کی مخالفت مول لیں؟ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، آپ پر میرے باپ قربان، میری ماں قربان. برادری چھوٹتی ہے چھوٹے، لوگ ناراض ہوتے ہیں ناراض ہو، لیکن سرکار سے محبت کا تعلق ختم نہیں ہوگا. اور جب میرے آقا نے فرمایا ہجرت کرو، چھوڑ دو وہ مکہ جہاں تمہارا بچپن گزرا ہے، جہاں تم پیدا ہوئے ہو، جہاں تمہارا خاندان ہے، برادری ہے، بیوی بچے ہیں، باغات ہیں، مویشی ہیں، ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے ہیں، تمہارا بزنس ہے. صحابہ کرام نے نہیں پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر کیا ہوگا، ہم خاندان کو چھوڑ دیں، ہم برادری کو چھوڑ دیں، اکیلے ہو جائیں؟ نہیں، انہیں معلوم تھا کہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوں گے تو پوری کائنات قدموں میں ہوگی، اور یہ دامن چھوڑ کر سب سے وابستہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سب کی چیز نعمتیں، سب رحمتیں ہم سے دور فرما دے گا اور کچھ بھی ہاتھ میں نہیں رہے گا. چھوڑ کر اس طرف آ گئے. غزوہ بدر ہے، صحابہ کرام ایک طرف کھڑے ہیں، انصار صحابہ تھے انہیں ایک لمحے کے لیے ہٹا لے، مہاجر صحابہ موجود تھے نا، مکے سے ہجرت کرنے والے، اور سامنے جو کھڑا ہے لشکر جرار 1000 کا تقریباً، یہ ان کے خاندان برادری والے ہی تھے. تلواریں نکلی ہوئی ہیں، سامنے باپ ہے، چاچا ہے، ماموں ہے، تایا ہے، بہنوئی ہے، لیکن اس طرف میرے نبی ہے، اس طرف ایمان ہے، اس طرف اسلام ہے، اس طرف ایمان کا امتحان ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاؤں میں لرزش پیدا نہیں ہوئی، ہاتھ نہیں کانپے ہیں. اگر باپ پہ ہاتھ اٹھائے تو باپ کی گردن اڑائی ہے، اگر چاچا پہ حملہ کیا ہے تو چاچا ہی گردن اڑا دی. اب اگر محبت ہے تو صرف سرکار کے دامن سے وابستگی کی وجہ سے ہے، ورنہ نہ کوئی ہمارا باپ ہے نہ کوئی ہماری ماں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے آئے تھے. ابا جان کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کے سامنے آئے، لیکن صرف اس لیے تلوار روک لی کہ آپ میرے والد ہیں. صدیق اکبر نے نہیں فرمایا کہ بہت بہت شکریہ بیٹا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے سامنے ایک مرتبہ بھی آتا تو تیری گردن اڑانے میں دیر نہ کرتا. اس لیے کہ یہ امتحان ہے ایمان کا. ان کے اندر ایمان تھا، ایمان کی روح نکلی ہوئی ایک لاش نہیں تھی. کہا کہ اگر تم میرے سامنے آ جاتے تو تمہاری گردن اڑا دیتا. غزوہ احد میں جب بہت سارے مسلمان شہید ہوئے ہیں تو عورتیں جب لاشیں لائی گئیں، عورتیں آئی، ایک خاتون آگے بڑھی، کسی نے کہا آپ کے والد کی لاش. کہا کہ ٹھیک ہے لیکن یہ بتاؤ سرکار کیسے ہے. کسی نے کہا یہ آپ کے شوہر کی لاش ہے. کہا کہ ٹھیک ہے یہ بتاؤ سرکار کیسے ہے. کسی نے ایک لاش رکھی سامنے، یہ آپ کے بھائی کی لاش ہے. کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بتاؤ میرے سرکار کیسے ہیں. کسی نے بیٹے کی لاش سامنے رکھی، کہا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بتاؤ میرے سرکار کیسے ہیں. کہا کہ خیریت سے وہاں بیٹھے ہیں. فوراً وہاں پہنچی، سرکار کو دیکھا، آنکھیں چھلک گئی، سرکار کا دامن رحمت تھاما اور عرض کی یا رسول اللہ جب آپ سلامت ہیں تو خدا کی قسم مجھ پر تمام مصیبتیں آسان ہیں. یہ ہے محبت. حالانکہ وہ تو بھائی وغیرہ سب مومن ہی تھے نا، لیکن سرکار پر ان کو فوقیت. یہاں مومنوں پر سرکار کی محبت کو فوقیت، ان کی طرف توجہ نہیں، ان کا غم نہیں، سرکار کے سلامت رہنے کی خوشی ہے. اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک بد مذہب ہو، ایک گستاخ رسول ہو، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، لیکن ہم پیار سے اس لیے ہاتھ ملائیں کہ نہیں جی دوستی ہے. کیا کریں جی، ماموں ہے، بہنوئی ہے، تایا ہے، پھپھا ہے، اصل رشتہ سرکار کا ہے. یاد رکھیے قبر میں جائیں گے یہ ماما ساتھ نہیں ہوگا، یہ چاچا ساتھ نہیں ہوگا، یہ دوست ساتھ نہیں ہوں گے. میرے آقا کھڑے ہوں گے، فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا.
اگر سرکار کے طریقے پہ چلے ہوں گے، سرکار سے محبت رکھنے والوں سے رابطہ رکھا ہوگا، گستاخان رسول سے بد مذہبوں سے دور ہوں گے، تو انشاءاللہ زبان سے نکلے گا فرشتوں میں بتاؤں کہ یہ کون ہے یا میرے سرکار بتائیں میں کون؟ پوچھو میرے سرکار سے۔ ہر مشکل کا مقابلہ کیا ہے، اپنے آقا کے لیے سب کو چھوڑ دیا، آقا کا دامن تھاما، اللہ نے پوری کائنات پوری دنیا کی دولت میرے قدموں میں ڈالی۔ میرے سرکار سے پوچھو۔ اور پھر میدان معاشر میں جب سرکار کی بارگاہ میں شفاعت کا سوال کرنے کے لیے جائیں گے تو ندامت نہیں ہوگی، شرمندگی نہیں ہوگی، نگاہیں جھکی نہیں ہوں گی، وہاں پر پھر انسان کو اپنی سابقہ زندگی پر ذلت و رسوائی کا احساس نہیں ہوگا، فخر سے جا کے سرکار کا دامن تھامیں گے۔ اور جو یہاں سرکار کے دشمنوں کے ساتھ رابطہ رکھتا ہوگا اور وہ دشمن ایک لائن میں مجرمین کی حیثیت سے شرمندگی کے ساتھ سر جھکا کے کھڑے ہوں گے، اور اللہ نہ کرے اگر اللہ نے ان کے ساتھ ہمیں بھی کھڑا کر دیا تو پھر کس منہ سے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کاملیت